بات کو چھپا کر آدمی کب تک چھپائے گا؟ دوسرا تہمے لگا رہیں تو بات کا پتہ تو چل ہی جاتا ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ دل کو صاف رکھنا چاہیے اور دلوں کو کھول دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو آدھی بات بتائی آدھی رکھ لی۔ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کسی عورت نے آواز دھم سی سنی۔ اس نے دور سے پوچھا، کیا ہوا؟ خاوند نے جواب دیا، کرتا پاجامہ گر گیا ہے۔ اس نے کہا، کرتا پاجامہ گرنے کی تو اتنی آواز نہیں ہوتی۔ کہنے لگا، ہاں میں بھی کرتے پاجامے کے اندر تھا۔ تو پھر اس سے غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہے، پہلے ہی پوری بات بتا دینی چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرنے سے کام لینا چاہیے۔ جب انسان غیروں کو معاف کرتا ہے تو پھر اپنوں کو تو جلدی معاف کر دینا چاہیے، بلکہ خاوند تو یہ سوچے کہ اس کی بیوی نے میری خاطر جوانی قربان کر دی، اپنا سب کچھ قربان کر کے میرے گھر کو اس نے آباد کیا، اب اس کا تو حق ہے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ تو اس کی ہر غلطی کو اللہ کے لیے معاف کر دینا چاہیے۔ جب آپ اللہ کے لیے بیوی کو معاف کر دیں گے تو دیکھنا کہ اس کی برکت ہوں گی۔ ہم نے تو سنا کہ ڈائن بھی ایک گھر کو معاف کر دیا کرتی ہے، لیکن آج کے خاوند اور کسی کو تو کیا معاف کرے، گھر میں بیوی کی بھی چھوٹی موٹی غلطیوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ لہذا گھروں کے اندر محبت کی فضا قائم رکھنا یہ دین اسلام کی تعلیم ہے اور ہمیں اس تعلیم پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک صحابی اپنی بیوی کی کسی بات کی وجہ سے بڑے تنگ تھے، کیونکہ یہ عام طور پر زبان کی تیز ہوتی ہے۔ مردوں کے ہاتھ قابو میں نہیں ہوتے اور عورتوں کی زبان قابو میں نہیں ہوتی، اور یہی چیزیں جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔ عورتیں کچھ زبان تیز ہونے کی وجہ سے کبھی ایسی جلی کٹی سنا بیٹھتی ہے کہ خاوند کو بڑا غصہ آتا ہے، بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے۔ وہ صحابی سوچنے لگے، کوئی ایسا طریقہ ہو اس عورت کو ذرا سبق سکھایا جائے۔ سوچا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتا ہوں، وہ ذرا جلالی طبیعت کے ہیں، ان سے جا کر میں بات کرتا ہوں کہ وہ ذرا میری بیوی کی طبیعت سیٹ کرنے کا کوئی طریقہ بتائے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ان سے پردے میں بات کر رہی ہے، مگر بات کرتے ہوئے ذرا ان کا لہجہ اونچا ہے اور وہ تیزی سے بات کر رہی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی بات سن رہے ہیں۔ جب اس صحابی نے دیکھا کہ میں تو اس مقصد کے حل کے لیے یہاں آیا تھا، یہاں تو پہلے ہی آگے سے باتیں سنی جا رہی ہیں، تو مجھے امیر المؤمنین کیا حل بتائیں گے؟ وہ واپس آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی واپس کیوں جا رہے ہو؟ عرض کیا، حضرت جس کام کے لیے آیا تھا وہی کام یہاں ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا میں واپس ہی جاؤں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو، یہ میری بیوی بھی ہے، میری ہر جنسی ضرورت کو پورا کرتی ہے، میرے لیے باعث سکون ہے اور میرے لیے باورچن بھی ہے۔ گھر میں سارا دن میرے لیے کھانے دانے پکانے میں لگی ہوتی ہے، میرے لیے دھوبن بھی ہے، میرے کپڑے کو بھی صاف کرتی ہے، میرے گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے، باورچن بھی ہے، دھوبن بھی ہے، اتنی قربانیاں میرے لیے کر رہی ہے، کیا اس کی بات میں تحمل مزاجی سے سن نہیں سکتا؟ وہ صحابی کہنے لگے، حضرت آپ نے میرے دل کی گرہ کھول دی، جب میری بیوی میری خاطر اتنی قربانیاں کر رہی ہے تو میں بھی اس کی بات کو تحمل مزاجی سے سننے کی عادت ڈالوں گا۔ چنانچہ ہمیں چاہیے گھروں کے روز روز کے جھگڑوں سے بچے۔ ایک بات ذرا اور توجہ سے سنیے، بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 حماقتیں ہیں، بندے کو ان حماقتوں سے بچ جانا چاہیے۔ 10 باتیں بے وقوفوں کی نشانیاں ہیں، ان بے وقوفیوں سے بچنے کی ضرورت ہے اگر گھر اچھا اور آباد کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بندہ نیکی تو کرے نہیں مگر جنت کی امید رکھے۔ فرماتے تھے کہ یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ توجہ فرمائیں، کیا فرماتے تھے؟ کہ ایک آدمی نیکی تو کرے نہیں اور جنت کی امید رکھے،
یہ بیوقوفوں کی علامت ہے۔